میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، کسی سے لڑنے جھگڑنے گھرنے سے بچوں گا، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سگے ایران خسرو، اس کا نام پرویز تھا، اس کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت مشتمل نامہ مبارک پہنچا، تو ظالم و گستاخ نے مکتوبے والا کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا، اور اس بد زبان نے بکا۔ اب اس نے کیا بکا یہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں بھی اس نے جو بکواسیں کی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا، جس کے افسر کا نام خرخسرا تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا، جس کا نام
بانویہ یا بانویہ تھا. یہ دونوں افسر جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں. یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، فائر ورشپر، اس لیے داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں اس قدر بڑھی ہوئی تھیں جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے. ان کے چہرے دیکھ کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. قراحت کے ساتھ فرمایا تم پر ہلاکت ہو، ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے رب پرویز نے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب تعالی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، بار بار غور کیجئے، خوب غور کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے، فیضان مدینہ کے حاضرین آپ بھی غور کیجئے. اس واقعے پر خوب غور کرنے کی حاجت ہے. دو ایسے اشخاص جو ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا. باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا تم پر ہلاکت ہو. ذرا سوچئے، غور کیجئے. جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک ہوگی جو عاصیوں گناہ گاروں کی امید گاہ ہوگی. اسی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ سب کو حاضری دینی ہوگی. یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، یاد رکھیے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے. یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ مال اولاد سب سے عزیز سمجھتے ہیں. سرکار ہم تو دنیا میں جھم جھم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا
کہ بے قرار ہو کر عرض گزار کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ پیارے آقا جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے، جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائے، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ مال اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نس میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بناتے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے کہ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی برنے دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ؟ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اے فیشن پر مر مٹنے والوں، تو آقا کے میلاد کا مہینہ جاری ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اے نعتوں کو پسند کرنے والوں، جھنڈے لہرانے والوں، کمکموں سے جشن ولادتی خوشیاں منانے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت سے محبت کرنے والوں، میلاد کے اس مہینے سے پیار کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، فیشن کا ہم پر بھوت سوار ہو گیا۔ یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو اب کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ اب بھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی پوری ایک مٹھی داڑھی شریف کو سجا لیجئے، یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھا جائے گی۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرت ناک واقعہ سناؤں۔ ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوجھی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ عز وجل داڑھی صاف کروا دی۔ شب جمعہ کو باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا۔ جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ باب المدینہ کراچی کی مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکا کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔
اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی. 20 سال کیا عمر تھی. شاید داڑھی رکھنے کی ابھی عمر نہیں آئی تھی. کہیں اس لیے تو انتقال سے صرف 15 دن پہلے داڑھی صاف نہیں کروا دی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. بس بیچارے کے نصیب، بری صحبت کا اثر. اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے. یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کو ابھارنے کے لیے بہت کچھ سامان عبرت چھوڑ گیا. جو کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہونے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین سے دوستی کا رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ عبرت ناک اس واقعے پر اچھی طرح غور کر لے کہ کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سامان عبرت نہ بن جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ فیشن پرست دوست خود تو ڈوبے ہیں، مجھے بھی لے ڈوبے. اور غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کا وقت ہی پورا ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہے. کہیں چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے وہ میری پوری زندگی کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے. بے نمازیوں اور فاسقوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں خبردار. پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اے مدنی محبوب کے چاہنے والوں، اے جشن ولادت کے چاہنے والوں، اے آقا کے میلاد سے محبت کرنے والوں، مان جاؤ، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، دنیاوی مجبوریوں کو حیلہ مت بناؤ. آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ. ان کے رب عز و جل سے بھی مغفرت کی بھیک طلب کر لو، ان سے بھی معافی مانگ لو. یہ بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا. سنت کی خیرات لے لو، اپنے چہرے سے دشمن خدا و مصطفیٰ کی نحوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالو اور پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت چہرے پر سجا لو. محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجا لو. پوری ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجا لو. خیال رکھنا شیطان بڑا مکار و عیار ہے کہ آپ انگریزوں اور یہودیوں سے تو دامن چھڑا لیں اور داڑھی بھی سجا لیں، مگر شیطان دوسرے زاویے سے پھر گھیر لے اور آپ کو کہیں فرینچ کٹ یعنی خشخشی داڑھی نہ رکھوا لے کہ داڑھی منڈوانا اور کتروانا اور ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا دونوں ہی حرام ہے. داڑھی رکھیے، ضرور رکھیے، مگر میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی پسند کی رکھیے، یعنی ایک مٹھی پوری داڑھی رکھیے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جب تک داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اس میں سے کچھ لینا جس طرح کے بعض مغربی مخنث کرتے ہیں یہ کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور سب لے لینا یعنی بالکل ہی منڈا دینا آتش پرستوں، یہودیوں، ہندوؤں اور بعض فرنگیوں یعنی انگریزوں کا فعل ہے. داڑھی کو چھوٹی کروا دینے والے بلکہ صاف کروا دینے والے لوگ فقہاء کرام کے ارشادات سے عبرت حاصل کرے. حضرت سیدنا کعب احبار وغیرہ کا قول، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ داڑیاں کتریں گے، وہ نرے بے نصیب ہیں، وہ نرے بے نصیب ہیں، یعنی ان کے لیے دین میں حصہ نہیں، آخرت میں بہرا یعنی حصہ نہیں. دیکھا آپ نے، گویا داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینے والے دین و دنیا اور آخرت میں بد نصیب ہیں. چھوڑ دیجئے اس طرح کی ضد بحث کو اور آ جائیے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت کی نشانی، داڑھی کو اپنے چہرے پر سجا لیجئے، ورنہ پچھتانا نہ پڑ جائے، پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے آپ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی، اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سیل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جو تو قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوئٹہ والے واقعے میں لاش لے جانے کے لیے قبر کھودنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بلا اجازت شرعی قبر کھودنا حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں قبر کھودنا حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین و حد کے سر رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راز کی توہین ہے۔ البتہ یہ کالے بچھوؤں والے واقعے میں اللہ 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 اے داڑھی منڈانے والوں، کیا یہ واقعہ بھی تمہارے اندر ہلچل مچانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر ہم مریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بار امیر علیہ سنت فرماتے کہ ایک بار مجھے سنت و بر بیان میں یہ والا واقعہ سن کر، کالے بچھوؤں والا، باب المدینہ کراچی کے ایک نوجوان نے خوف خدا کے سبب داڑھی سجا لی، مگر گھر والے رکاوٹ بنے اور شادی کے لالچ میں آ کر اس نے بھی داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب شیو کروانے کے بعد وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گھکی بند گئی کہ وہاں ایک خوفناک کالا کیڑا رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی اور الحمدللہ عز وجل دوبارہ داڑھی بنانی شروع کر دی۔ ذرا ہوش تو کیجیے، ارے کب تک ضد رہے گی؟ کب تک ضد رہے گی؟ بڑے بڑے لوگ، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ داڑھی منڈانا بہت قابل فخر کام ہو گیا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ ایسی عجیب حالت، دنیا بھر میں داڑھی منڈانا اتنا بڑا فیشن ہے کہ کیا عرض کرو، داڑھی رکھتے ہی نہیں، گس 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 کر بیڑا غرق کرتی ہے۔ جبکہ داڑھی منڈنا یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ جلد، آپ اس کو ہاتھ لگائیں، یہ جلد کتنی نرم ہوتی ہے، گال کی جو جلد ہے یہ بہت نرم ہوتی ہے، یہ کوئی سخت جلد نہیں ہوتی، گال کی جلد نرم ہوتی ہے۔ اب اس جلد کو روزانہ آپ ریزر سے رگڑ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ اس کے مضر اثرات کس قدر بری طرح آپ پر وار کرتے ہوں گے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تو اپنی تھوڑی ریسرچ بیان کر رہا ہوں، یہ ریسرچ ہے۔ ارے طبی نقصان، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان۔ اب دنیا کیا نقصان ہے؟ داڑھی والے کی اب بھی داڑھی منڈے کے مقابلے میں عزت ہے، داڑھی منڈے داڑھی والوں کا بھی عزت کرتے ہیں، بھلے داڑھی منڈا کتنا ہی بڑا آدمی ہو،
لیکن اگر ایک داڑھی والا نیک نظر آنے والا اسلام بھائی نظر آئے گا تو لوگ اس کو دعا کروائیں گے، اس کی آج بھی عزت ہے، ایسا نہیں ہے کہ عزت نہیں ہوتی، لیکن عجیب و غریب قسم کی ہے، کیا مرنا نہیں ہے؟ چاہے آپ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، منصب والے ہیں، شہرت والے ہیں، جس مقام کے بھی آپ فرد ہیں، کہ صحیح بڑا عہدہ ہے آپ کا، مگر ہے تو آقا کے غلام نا۔ میں تو غلامان مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں، عاشقان مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں کہ آقا کی محبت کی، آقا کی غلامی کا کیا آپ دم نہیں بھرتے؟ کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنی جان، مال، آل اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں؟ کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ جھوم جھوم کے شعر نہیں پڑھیں گے؟ یہ ایک جان کیا ہے کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را آباؤ، خدا را آباؤ، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، نجم کیے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں وہ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی
تو نظارہ کروں میں صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے اور چارہ کروں میں سوا اس کے اور کیا چارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا تو کیا ہم نہیں ہماری تمنا نہیں ہے کہ یہ گردن بھی آقا کے نام پر کٹ جائے، یہ جان بھی آقا کے نام پر قربان ہو جائے؟ کس عاشق کی یہ تمنا نہیں ہوگی؟ کیا دنیا بھر میں کہیں کوئی بدبخت ترین شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان جوش نہیں مارتا؟ کیا آپ کا خون جوش نہیں مارتا؟ کیا آپ کی غیرت ایمانی جوش نہیں مارتی ہے؟ اس کا اظہار دنیا بھر میں ہوتا ہے، مگر اے آقا سے محبت کرنے والوں، تم آخر آقا کی محبت کی نشانی یہ داڑھی منڈ کر کیوں نالی میں بہاتے ہو؟ کیوں؟ کیا جواب دو گے بارگاہ رسالت میں؟ کیا جواب دو گے اس برے اور گندے فعل کا؟ کبھی سوچا نہیں ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، فیشن کی محبت، یہ ایسی کیا چپٹ گئی ہے ہم سے کہ ہمیں آقا کی محبت کی نشانی کو مڑتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے، ہاتھ نہیں کانپتے، چہرے پر لرزہ طاری نہیں ہو جاتا، ایک خوف طاری نہیں ہوتا کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں؟ ارے آئینے میں دیکھ کر کرتے ہو، تم آئینے میں دیکھ کر کر رہے ہوتے ہو یہ فعل۔ تمہیں آئینے میں خود کو دیکھنے سے نفرت نہیں ہوتی کہ میں کس جیسا چہرہ بنا رہا ہوں؟ یہ چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی سے خالی ہے، یہ آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بنا رہا ہوں۔ تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی، تمہارا عشق رسول جوش نہیں مارتا۔ ارے تم تو بڑی راتیں بھی منانے کے لیے آتے ہو تو داڑھی منڈ کر آتے ہو، ارے کیا ہو گیا ہے؟ اے عاشقان رسول تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عاشقان میلاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی غیروں کی لت پڑ گئی ہم کو؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا جذبہ کیوں تم میں کم پڑ گیا؟ تمہیں کہو امامہ سجاؤ، امامہ نہیں سجاتے، زلفیں سجاؤ، زلفیں نہیں سجاتے، سنتوں پر لباس پہنو وہ تم نہیں پہنتے۔ تمہیں انگریزوں کے غیروں کے لباس کی انداز کی کیا لت پڑ گئی ہے؟ ارے کیا کمی ہے میرے نبی کے انداز میں؟ کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اداؤں میں؟ خدا کی قسم وہ ادائیں نہ پہلے کسی کو ملی نہ اب کسی کو ملیں گی۔ تصور تو کرو، اس نورانی امامے کا تصور تو کرو جو سر مبارک پر سجا تھا، اس پیاری زلفوں کا تصور تو کرو، اس مبارک چہرے کا، اس نورانی نور علی نور چہرے کا تصور تو کرو، اور اس مبارک چہرے پر کا تصور کر کر اس پوری ایک دار شریف کا تصور تو کرو۔ کیا دار شریف قدرتی خط بنا ہوا تھا، عبور مبارک کا تصور تو کرو، تصور تو کرو۔
پیشانی مبارک کا تصور، تو وہ نورانی نورانی پیشانی، ایسا حسین و جمیل چہرہ مبارک کا تصور تو کرو یار، کہ تصور بھی نہیں بنتا کہ تمہیں تصور میں بھی دولت اور پیسہ اور لندن اور پیرس نظر آتا ہے، کبھی تصور میں مدینہ بھی نظر آتا ہے۔ کچھ سوچو، کر کیا رہے ہو؟ سوچی، ابھی سوچنے کا وقت ہے، ابھی سوچنے کا وقت ہے، ابھی سوچ لیجئے، ابھی سوچ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مرنے کے بعد یقین مانو تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار صحیح، تجھے وہی کوڑے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، تیری بیش قیمت لباس صندوق میں دھڑے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا ہے، بلکہ اس کے تصور ہی سے تو کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے، تیرے پاس ایک رات کجا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، اب سردگی چھائی ہوگی، قبر بھیج رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مخیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے کرخت یعنی نہایتی سخت لہجے میں، اس طرح سوالات کریں گے، مر رب کا یعنی تیرا رب عز و جل کون ہے، ما دین کا یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی موہنی دل ربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ پہ پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤ تو کیسے دکھاؤ۔ یہ وہی تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہا کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ میٹھے میٹھے آقا نے تو یہ فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روز دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا کے دشمنوں جیسا ہی بنایا۔ ہائے 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 ہائے، اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر میرے آقا منہ پھیر لے اور یہ فرما دے کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم۔ اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی ہم زندہ ہیں، مان جا اے زندہ، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جٹ ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو
3 तलाक़ें दे डाल और अपना चेहरा मीठे आका की पाकीज़ा सुन्नत से आरास्ता कर ले, एक मुट्ठी दाढ़ी सजा ले। हरगिज़ हरगिज़ शैतान के इस फरेब में ना आ और इन वसाविस की तरफ तवज्जो मत ला कि अभी तो मैं इस काबिल नहीं हुआ, मेरी तो उम्र ही क्या है, मेरा इल्म भी कितना इतना कहाँ है। अगर किसी ने दीन के बारे में सवाल कर दिया तो मुझे जवाब नहीं आएगा, मैं तो जब काबिल हो जाऊंगा उस वक्त दाढ़ी रखूंगा। याद रख, ये शैतान का कामयाब तरीन वार है कि इंसान अपने बारे में ये समझ बैठे कि हाँ अब मैं काबिल हो गया हूं। याद रखिए, अपने आप को काबिल समझना यही नाकाबिलियत की सबसे बड़ी दलील है। आजिज़ी इख्तियार कर। बड़े बड़े उलमाए किराम भी हर सवाल का जवाब नहीं देते, तो क्या हर सवाल का जवाब देने का तूने जिम्मेदारी कबूल की हुई है? नफ्स की हीराबाजियों में मत आ, मान जा। ख्वाह माँ रोके, बाप रोके, माशरा आ रहा है, शादी में रुकावट खड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना ही पड़ेगा। तसल्ली रख, अगर जोरा लोहे महफूज पर लिखा हुआ है तो तेरी शादी जरूर हो जाएगी, और अगर नहीं लिखा तो दुनिया की कोई ताकत तेरी शादी नहीं करवा सकती। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। किसी ने अमीर अहले सुन्नत को कुछ इस तरह वाकया सुनाया कि बांग्लादेश में एक नौजवान ने दाढ़ी रखी थी। जब उसकी शादी का वक्त करीब आया तो वालिदैन ने दाढ़ी मुंडवाने पर मजबूर किया। बादले ना खास्ता नाई के पास जाकर दाढ़ी मुंडवाकर घर की तरफ आते हुए सड़क उबूर कर रहा था कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल कर रख दिया। उसका दम निकल गया, उसकी शादी के अरमान खाक में मिल गए। माँ बाप क्या काम आए, ना शादी हुई ना दाढ़ी रही। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, होश में आ, अल्लाह पर भरोसा करके आज ही आहद कर ले कि अब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्दन तो कट सकती है, मगर मेरी दाढ़ी अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मदीना के नाजरीन, आप भी नियत करो, जिनकी दाढ़ियां नहीं है या एक मुट्ठी से कम है, नहीं कर सकती। शाबाश, 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 मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। आका की इस मिलाद के महीने में तुम्हें दाढ़ी रखना मुबारक हो, तुम्हें दाढ़ी एक मुट्ठी बढ़ाना मुबारक हो। और अब तक जो मुंडाई या एक मुट्ठी से कतरवाई, इसकी तौबा कर लो, तुम्हें तौबा भी मुबारक हो। ये गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, मुबारक हो। और याद लिख लो, तारीख लिख लो, आज की तारीख लिख लो। ये तारीखी वाकया कभी अपने बच्चों को भी सुनाना, कभी किसी और को सुनाना। मैंने 5 रबीउल अव्वल को आका की जश्न विलादत की खुशियों में आका की मोहब्बत की निशानी ये दारुल शरीफ पूरी अपने चेहरे पर सजाने की नीयत की थी। है कोई यहां पर जो अब तक दाढ़ी मुंडाता या एक मुट्ठी से घटाता था, वो नियत करे कि मेरी पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी होगी? है कोई यहां पर जो पहले नहीं थी? वो अगर हाथ उठाए, ये पहले नहीं थी, खड़े हो जाए, उठ जाइए, उठ जाइए कि आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, एक मुट्ठी से नहीं घटाऊंगा। माशाअल्लाह। ये देखो मदनी चैनल के नाजरीन, अगर मदनी चैनल पर बैठे हुए अगर आप भी दाढ़ी मुंडा रहे थे, एक मुट्ठी से घटा, आप भी खड़े हो जाओ। अरे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये उठने वाला अमल क्या जब बारगाह रिसालत में पहुंच जाए कि आका आपका ये गुलाम आज से पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी आपकी मोहब्बत की निशानी अपने चेहरे पर सजाने की नीयत से खड़ा हो गया था। आका राजी हो जाए, हम पर नजरे करम फरमाए, हम पर तवज्जो हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी चेहरे पर सजाने वालों, मुबारक हो। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई। दाढ़ी है इमाम है जुल्फों की बहारें हैं,
کہیں پر داڑھی منڈے ہوتے ہیں، فیشن والے کپڑے ہوتے ہیں، فیشن والے بال ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جگہ ہیں اور ایک فیضان مدینہ ہے۔ داڑھی ہے امام زلفوں کی بہار، دیکھو داڑھی ہے امام زلفوں کی بہار، داڑھی ہے امام زلفوں کی بہار، فیضان مدینہ میں الحمدللہ علی احسانہ، جن کو توفیق ملی انہوں نے اپنا چہرہ دشمنان مصطفیٰ کی نحوست سے پاک کر کے سنت سجا لی۔ اب انہیں چاہیے کہ چونکہ آج تک داڑھی منڈاتے رہے ہیں لہذا اس کی توبہ بھی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے سر کے بال انگریزی وضع کے نہ رکھیں بلکہ سنت کے مطابق زلفیں بڑھائیں، سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سجائیں کہ ہمیشہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر منور پر ٹوپی شریف کے اوپر امامہ پاک سجائے رکھا۔ امامہ شریف سنت لازمہ دائمہ متواترہ ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، یعنی قوت بردباری میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یعنی امامہ کے ساتھ 2 رکعت نماز بے امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نیز لباس بھی سفید اور ہر قسم کی فینسی تراش خراش سے منزہ اور بالکل سادہ زیب تن فرمائیے، اور انگریزی لباس سے پرہیز کیجیے۔ روزانہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ بجماعت ادا کیجیے۔ کہیں انشاءاللہ۔ نہ نماز جائے گی، نہ جماعت جائے گی، نہ تکبیر اولیٰ جائے گی انشاءاللہ۔ بے جا ہنسی مذاق اور فضول گوئی کی عادت ترک کر دیجئے۔ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی بھی مدنی التجا ہے، اور کچھ نہ کچھ لکھ کر کلام بات چیت کرنے کی بھی مدنی التجا ہے، تاکہ ہماری خاموش رہنے کی عادت بنے اور ہم فضول گفتگو یعنی گناہوں بری گفتگو کے ساتھ ساتھ فضول گفتگو سے ہی بچے۔ تو بیجا ہنسی مذاق اور فضول گوئی کی عادت ترک کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل باوقار مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے۔ جہاں کہیں دعوت اسلامی کے سنتوں برے اجتماعات میسر آئیں ضرور شرکت فرمائیں۔ جہاں جہاں سے بھی آپ آئیں، دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں اس وقت مدنی چینل پر ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں۔ اسلامی بہنوں کے بھی ہفتے میں اجتماعات ہوتے ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماعات میں لازمی شرکت کیجیے۔ زندگی کو باعمل بنانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پور کریں۔ ایک کاش یہ ماہ مبارک ہمارے لیے مدنی انعامات کا تحفہ لے کر آ جائے اور ہمیں فکر مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے کہ روزانہ اپنا رسالہ پور کرنے کی ایک کاش عادت ہو جائے، اور پھر اسے جمع بھی کروا دیجیے اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی کو ہر ماہ۔ مدنی قافلے، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، قریہ با قریہ سفر کرتے رہتے۔ ان کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے ضرور سفر اختیار کریں اور اپنی آخرت بہتر بنائیں۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ داڑھی مبارک، زلفوں، امامہ شریف وغیرہ سنتیں استقامت کے ساتھ اپنانے کی سعادت بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جلوس میلاد میں بھی نیت کر لیجئے
اپنے سر پر امامے کا تاج سجا کر آئیں گے۔ یہ جو جلوس میلاد میں اچھلتے کودتے اور بد اخلاقی کرتے اور بعضوں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں، مت کیجیے، باوقار انداز سے جلوس میلاد میں شرکت کیجیے۔ ایک کاش سارا جلوس میلاد کا سفر باوضو گزرے، نظریں جھکی ہوئی ہوں، کبھی بند بھی ہوں، تو جس کا میلاد منا رہے اس کی یاد میں، اس کے تصور میں، اس کے مدینے کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہو، ہاتھوں میں پرچم ہو، لب پر آقا کی نعتوں کے ترانے ہوں، اور گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہوئے ہم آقا سے ان کے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح شب 12ویں یعنی بڑی رات، اس کے لیے بھی نیت کیجیے باوقار طریقے سے، جن سے ہو سکے نیا لباس، منا اجلا اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا، اللہ توفیق دے سفید لباس پہن کر، سر پر امامے کا تاج سجا کر، اللہ توفیق دے سبز امامہ کا تاج سجا کر، سر پر سفید چادر لیے اور ایک سنت و بھرا حلیہ لیے، ہاتھوں میں پرچم لیے، آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے رات کو اجتماعی میلاد میں شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی اجتماعی میلاد کی ترکیب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ فیضان مدینہ میں بھی ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی ہوگی۔ حسب معمول وہی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت، مناجات، نعت، مرحبا، سنت و برا بیان، پھر انشاءاللہ وقت مناسب مدری مذاکرہ، پھر انشاءاللہ تعالی خوب جھومیں گے آقا کے جشن ولادتی خوشیوں میں، نعتیں سنیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی، سحری کا وقت ہوگا۔ خوش نصیب عاشقان رسول آقا کی جشن ولادتی خوشی میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے لیے سحری کا انتظام، سحری ختم ہوگی تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ خاص صبح صادق کا وقت ہوگا، اور عاشقان رسول کی وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس ملے کبھی ملے، ملے کبھی ملے، ملے کبھی ملے، اور لینے والے لیتے ہیں کتنوں کو، تو ان گھڑیوں میں آقا کی زیارت ہو جاتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کاش ذوق و شوق کے ساتھ یہ لمحات بھی گزرے ہمارے۔ پھر فجر کی جماعت، اس کے بعد اشراق و چاش تک الحمدللہ فیضان مدینہ میں سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آپ بھی اس میں شرکت کیجئے۔ مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ یہ سلسلے براہ راست ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ برے دن جلوس میلاد کے سلسلے ہوتے ہیں، عاشقان میلاد جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، وہاں بھی الحمدللہ باوقار طریقے سے کسی کو اعتراض کا موقع دیے بغیر، جو معاذ اللہ ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے، مطلب رقص و سرور کرتے، جو شرعاً ناجائز والی کیفیت عرض کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں سے بچیے۔ لنگر ہاتھ میں دیجئے، پھینک کر لٹانے سے بچیے، پاؤں میں آ جاتے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے کہ کہیں آپ کی کسی حرکت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور کوئی یہ نہ کہ یار یہ دیکھو یہ کیسا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ دعوت اسلامی کی تو کئی جلوس میلاد ایسے ہیں، ملک و بیرون ملک کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف، کہ جن جلوس میلاد کو دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہوئے ہیں، کہ یہ کیسے مطلب کہ لوگ ہیں، کہ ان کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو دنیا بھر کے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، یہ بیرون ملک والے، ان سے بھی میری عرض ہے کہ برائے کرم خاص جلوس میلاد میں تو اپنے لباس کو ہی بدل دو یار، اور اللہ کرے کہ سنت و برا حلیہ ہو، منا کم از کم کرتا شلواری پہن لو یار، اور اس طرح مطلب انداز سے آئی۔ اور الحمدللہ جلوس میلاد کے شرکاء کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خاص 12 ربیع الاول کو فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت 5 بجے ادا کی جائے گی۔ خاص جلوس میلاد کے شرکاء کا یہ کی ترکیب ہے تاکہ انہیں عصر کی نماز با جماعت ملے۔ کسی بھی شرکائے جلوس میلاد کی عصر کی نماز کی جماعت بھی نہ چھوٹے، نماز تو بڑی دور کی بات ہے،
تو یہاں فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت 12 ربیع الاول کو 5 بجے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہیں سے مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا۔ کیسی گھڑی ہوگی، 12 ربیع الاول عصر و مغرب کے درمیان کا وقت آئے ہے، عاشقان رسول آقا کی ولادت کا جشن منا کر فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہوں گے، اور سب رو رو کر اپنے حصے کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، خیرات مانگ رہے ہوں گے، کس کو کیا کیا مل رہا ہوگا۔ اور الحمدللہ اس وقت دعا بھی عاشق ماہ میلاد امیر اہل سنت انشاءاللہ دعا کروائیں گے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں، یہ بھی براہ راست نشر کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد سنت تو بھرا انشاءاللہ بیان ہوگا، جس میں اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مختصر سا بیان ہوگا 25-30 منٹ کا بامشکل۔ انشاءاللہ آپ کو افطار کروائی جائے گی، آپ کو انشاءاللہ دودھ کے شربت پلائے جائیں گے، سبحان اللہ، پانی، اور انشاءاللہ افطار کا بھی یہاں انتظام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب اور سنت و برا بیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لنگر میلادیہ ہوگا۔ عاشقان رسول انشاءاللہ ان کی خیر خواہی کی جائے گی، روزہ ہو یا نہ ہو سب کے لیے ہوگا۔ اور پھر عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہوگا مجھے امید ہے، تو انشاءاللہ پھر عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے۔ دیکھیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، 12ویں کی فجر بھی جماعت سے، 12ویں کی ظہر بھی جماعت سے، 12ویں کی عصر، پھر مغرب، پھر عشاء جو 13ویں شروع ہو جائے گی سب جماعت سے نمازیں پڑھیں گے، بلکہ 12ویں شروع ہوتے ہی مغرب بھی جماعت سے، 12ویں کی عشاء بھی جماعت سے، ساری جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اس جماعت سے نماز پڑھنے کے صدقے میں زندگی بھر با جماعت نماز پڑھتے رہیں گے۔ اب ایسا میلاد کون نہ منائے کہ جس میں فیشن ٹوٹے، سنت آوے، جماعت سے نمازیں پڑھیں۔ کئی بے نمازی 12ویں کو نماز پڑھتے ہیں، کئی بے نمازی پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں، لیکن 12ویں کی رات یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا میلاد کون نہ منائے یار۔ انشاءاللہ مل کر دم دام سے جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، 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 جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک